سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو. اور جب عارفہ آپا سے بات ہوتی ہے تو یہی عطردان سا لہجہ ہے جس میں اردو کی خوشبو ہے، وہ بے مثال ہے. ہم نے انہیں ہمیشہ بات کرتے دیکھا ہے، اردو کے لیے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اردو سے محبت اور عشق کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے ان سے سیکھا ہے کہ اپنی زبان سے عشق کیسے کیا جائے. لیکن عارفہ آپا، میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ کیا باقی تمام زبانوں سے اور بالخصوص مغربی زبانوں سے اجتناب کر کے ہی اردو سے محبت کی جاتی ہے؟ یعنی اگر آپ انگریزی بولتے ہیں یا کوئی اور زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اردو زبان کے اہل نہیں ہیں؟ کیا یہ بھی کچھ مسئلہ ہے؟ میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گی کہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. انسان کی بنیادی خواہش کلام کرنے کی، اور کلام کسی بھی زبان میں کیجیے، 7 زبان ہو جائیے تو کوئی حرج نہیں. اس کلام کے ساتھ ایک دوسری خواہش، ایک تمنا اتنی ہی شدید جڑی ہوئی ہے کہ میری جڑیں کیا ہیں، میری حدیں کیا ہیں، میرا فکری اور میرا تہذیبی ورثہ کیا ہے. جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا فکری اور تہذیبی ورثہ جس زبان میں سب سے زیادہ موجود ہے اس کو اردو کہتے ہیں، اگر اس کو اردو کہتے ہیں تو میرا جی چاہے گا کہ میں اس میں کلام کروں. میں ذرا برابر بھی کسی صورت سے بھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی کہ میں کوئی کم علم آدمی ہوں. بنیادی طور پر میں بے علم آدمی ہوں، مگر اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کم علم کہتی ہوں. میں 7 زبانیں بول سکتی ہوں اور بالکل ایسے ہی بول سکتی ہوں جیسے اردو بولتی ہوں. لیکن ان باقی 6 زبانوں میں میرا ورثہ نہیں ہے، میری تہذیب کا لہو اس کے لہجے میں نہیں ہے. اس لیے میں وہ زبان بولوں گی جو میری اور میرے خطے کی زبان ہے. سبطِ حسن صاحب نے اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا کہ جو انسان اپنی زبان سے سچی محبت کرتا ہے وہ کسی اور زبان سے نفرت نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں یہ بھی بہت ایک مرض لاحق ہے کہ اگر کوئی اردو زبان سیکھنے کی کوشش کرے، میں جو نئی جنریشن ہے اس کے حوالے سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ان کو اردو ان تک جتنی بھر پہنچی ہے وہ بیچارے جب اس میں کچھ کوشش کرتے ہیں تو بہت ڈانٹ کھاتے ہیں کہ بھئی آپ کو تو اردو ہی نہیں آتی. اس سے بات شروع ہوتی ہے تو آپ کا تو شین کافی درست نہیں ہے، آپ سے کیا بات کی جائے گی. تو کیا سوچ پر بھی کچھ اثر ہے؟ میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے اپنے شاگردوں کو بھی ایک لطیفہ کہہ لیجیے یا واقعہ اکثر سناتی ہوں زبان کے حوالے سے، اور آپ سب کی خدمت میں بھی پیش کرنے کی جسارت کروں گی. اگلے وقتوں کی بات ہے جب دولہا دلہن ایک دوسرے کو تقریب گزر جانے کے بھی گھنٹوں بعد دیکھا کرتے تھے. اب تو کانوکیشن ہوتی ہے اور اس میں کچھ اس کا مسئلہ نہیں رہا. وہ جب ان کو تھوڑا سا سکون اور یکسوئی میسر ہوئی تو دلہن میاں نے بہت چاہا کہ وہ دلہن سے کچھ بات کریں، کچھ وہ منہ سے بولیں، سر سے کھیلیں. وہ شرمائی، گھونگھٹ میں منہ چھپائے بیٹھی رہی. یہ غریب عاجز آ کے، سردیوں کے دن تھے، آ کے آتشدان کے سامنے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں ایک چنگاری اڑی اور ان کے دشالے پر گر پڑی. دلہن نے بے قرار ہو کے کہا، ہے دوشالہ جلتا ہے. اس نے کہا، دوشالے کے قربان، تیری بولی کے قربان دوشالے بہتے رہے. میں اردو کے لیے بھی یہی کہتی ہوں، کوئی لہجہ ہو، کوئی تلفظ ہو، اس میں زبان میں بات تو کرنا شروع کیجیے. لہجہ تو نرم اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اس وقت جس تہذیب میں زندہ ہیں، جتنا درست اور جتنا ناروا لہجہ ہو اتنے ہی ہم طاقتور ہوتے ہیں. اور زبان جس قدر غیر پاکیزہ ہو
سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں کلام کرنا اسی وقت آتا ہے جب ہم سب سے پہلے دوسروں کی ماں بہنوں کی عزتوں کا سوال شروع کرتے ہیں.